چیمہ صاحب، انتہائی عام سوال جو آپ کے لیے چھوڑا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ مذاکرات حسن کا خیال ہے کہ ناکام ہوں گے، لگ یہی رہا ہے کہ طالبان بات نہیں مان رہے، تو what other option do we have پاکستان have کہ ہم نے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دیکھیں سمپل آپشنز ہیں، آپ فیصلہ کر لیں پوری ریاست اور مشینری کہ دیکھیں 4 سالوں میں 4000 شہادتیں ہوئی ہیں. مجھے بتائیں کیا ان 4 سالوں میں قندھار کے اندر، کابل کے اندر، خوست کے اندر کیا حملے ہوتے رہے ہیں؟ کیا وہاں پہ عام آدمی یا وہاں پہ جو ان کی حکومتی مشینری کے لوگ کی اموات ہوئی ہیں افغانستان کے اندر؟ صرف اسی سٹیٹسٹکس نکال لیں اور ان 4 سالوں میں پاکستان کا سٹیٹسٹکس نکال لیں، اور اگر پاکستان کی عوام اور یہ ساری مشینری اور اسٹیٹ یہ چاہتی ہے کہ ہاں جی ہم 4000 شہادتیں دی ہیں اور بھی دیں گے، لیکن ہم نے ڈائیلاگ کا راستہ جاری رکھنا ہے اور کنونس کرتے رہنا ہے افغان طالبان کو کہ نہیں وہ ہم ملٹری آپشن نہیں ایکسرسائز کرنا چاہتے، تو ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں کون سا آپشن. بالکل صحیح. اب آلریڈی منسٹر آف ڈیفنس نے بھی ڈکلیئر کر دیا اور ریاست پاکستان کی طرف سے واضح طور پر ایک بیان آ گیا. چیمہ صاحب، ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ آج اخبارات کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان ڈان کے اندر خبر چھپی ہوئی ہے پاکستان لائکلی ٹو کنٹریبیوٹ ٹروپس فار غزہ فورس، ایک اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی جس میں انیشلی آذربائیجان، پاکستان اور انڈونیشیا کے ٹروپس شامل ہوں گے، بعد میں دوسرے ممالک بھی جوائن کریں گے. دی ٹائمز آف اسرائیل کی طرف سے بھی ایک رپورٹ چھپی ہوئی ہے. ڈان کے اندر جو خبر چھپی ہے اس میں جو سورسز کوٹ کیے گئے ہیں کہ کافی ایڈوانس سٹیج کے اوپر یہ ڈیولپمنٹ جا چکی ہوئی ہے اور اس کی اناؤنسمنٹ ہی ہونا باقی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج جو پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر بھی ہیں سینیٹر محمد اسحاق، ان کی بات ہوئی ہے جو ٹرکش فارن منسٹر کے ساتھ، اور انہوں نے بتایا کہ دونوں لیڈران نے بات کی ہے غزہ کے اندر جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس حوالے سے، اور میٹنگ بھی ہوگی آئندہ ہفتے. اور باقی جو 8 فارن منسٹرز آف پارٹنرز کنٹریز ہیں who were engaged on the sidelines of UNGA 80 in the diplomatic process on غزہ. چیمہ صاحب، اس کے اوپر جب رانا سنارو صاحب سینئر منسٹر ہیں جو حکومت کا حصہ ہیں، اب سینیٹر ہو گئے ہیں، ابھی ویسے ان کی نوٹیفیکیشن ہونا ہے، وہ کہ اگر یہ ہمیں ذمہ داری ملتی ہے تو اعزاز ہے ہمارے لیے. سنیے، ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا ہے غزہ کے حوالے سے جو منصوبہ بنا ہے اس میں ہے نا کہ جناب وہ امن فورس غزہ کی اسٹیبلٹی کے لیے فورس ہوگی، یہ وہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کی فورسز بھی ہوں گی. آپ اس کو بالکل ایک من گھڑت خبر قرار دیں گے یا آپ کہیں گے کہ نہیں جناب ایک بات چیت چل رہی ہے، ایسا ممکن ہے بھی؟ وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے اگر پاکستان کی فوج کو موقع ملتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی بہتر چیز ہو سکتی ہے. اپنے ان مسلمان فلسطینی مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے، ان کی جان بچانے کے لیے، ان کے اوپر امن جو ہے وہ کا نفاذ کرنے کے لیے اگر پاکستان کو کوئی رول ملے، یہ میری ذاتی رائے ہے، میں اس سے واقف نہیں ہوں کہ کوئی آفر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن پاکستان ان 8 ممالک میں شامل ہے جنہوں نے اس بات کو انشور کیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ امن قائم ہونا چاہیے، امن فورس کے پاس اس کا انتظام ہونا چاہیے، اسرائیلی کی فوج کو وہاں سے جو ہے وہ وڈرا ہونا چاہیے. تو اگر اس کا موقع ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سعادت کی بات ہوگی. چیمہ صاحب، یور تھاٹس؟ دیکھیں خاور بھائی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس نے ہمیشہ کوششیں کی کہ اسرائیل کا جو جینوسائیڈ ہے وہ بند ہو غزہ کے اندر، اور UN ہو، OIC ہو، دنیا کے ہر پلیٹ فارم میں پاکستان نے آواز بلند کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر یہ ذمہ داری ہمیں دی جا رہی ہے تو ہم UN پیس کیپنگ مشن جو ہے ادھر بھی اپنے افواج کو بھیجتے رہے ہیں، اور دنیا نے ہمیشہ ہماری افواج کی پیس کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہے اسے گلوبل سٹیج پہ اپریشیٹ کیا ہے. اور ابھی بھی اگر ہمیں ہمارے پیلسٹینین بھائیوں کو پروٹیکٹ کرنے یا غزہ کے اندر پیس اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے یا قبلہ اول کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے یہ ذمہ داری دی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان. اچھا چیمہ صاحب، اس کے اوپر ایک نقطہ جو بڑا اہمیت کا حامل ہے، آپ کو یاد ہوگا اگر ہم وہ تصویر دکھا سکیں پوری صاحب، جب یہ UNGA کے سائیڈ لائنز کے اوپر یہ غزہ پروسیس ہوا تھا، مین جو کرسی کے ساتھ ٹرکش پریزیڈنٹ بیٹھے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جوائنٹلی چیئر کی تھی اس میٹنگ کو. اسرائیلی جو گورنمنٹ ہے، یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، اسرائیلی پرائم منسٹر ہوں، ان کے ڈیفنس منسٹر ہوں، فارن منسٹر ہوں، رادر اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ، وہ کہتے ہیں کہ جی باقی ممالک تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی وہاں پہ فورس آئے گی وہ ہماری مرضی اس کے اندر شامل ہوگی، اور ہم ٹرکش جو ملٹری ہے اس کو یہ بالکل ویلکم نہیں کریں گے.
اب یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جو ترکیہ ہے وہ نیٹو کا حصہ ہے، اگر ترکیہ کی پریزنس ہوتی ہے تو یہ بہت ایک ویٹ ایڈ کرے گا وہاں پہ اسٹیبلائزیشن فورس، اگر اس میں ٹرکس بھی چلے جاتے ہیں تو وائی اسرائیلیز سو اگینسٹ ٹرکس؟ حالانکہ ان کے آپس میں ڈپلومیٹک آپ کو پتا ہے سفارتی تعلقات بھی ہیں اسرائیل اور ترکیہ کے. چیمہ صاحب دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو ظاہری بات ہے کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر ترکیہ کا فٹ پرنٹ ہے. سیریا کے اندر اس وقت جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں جو ترکیہ ہے اس کی بڑی سے ہے، جو موجودہ صدر ہیں اس کو ترکیہ بیک کرتا ہے. پھر براڈر مڈل ایسٹ کے اندر وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. پھر وہ ایک جسے کہتے ہیں نا بڑا نام ہے ان ٹرمز آف جو ڈپلومیٹک پولیٹیکل ایفرٹس میں، وہ ہمیشہ ہیڈ آن کرتے لیتے رہے ہیں اسرائیل کو. تو میں سمجھتا ہوں، اور پھر رجب طیب اردوغان کا کاٹ بھی کافی زیادہ ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایک رول پلے کرتے ہیں ود ان جو اراؤنڈ اسرائیل جو ممالک ہیں، جسے میں نے سیریا کا نام لیا، اس کی وجہ سے شاید وہ ڈرتے ہیں اسرائیلی پرائم منسٹر کے وہاں پہ ترکیہ کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی کنفرنٹیشن بیسیکلی سیریا کے اوپر ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے سیریا میں یہ موجودہ صدر آئے تھے، اسرائیل نے کافی بمبارڈمنٹ کر کے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا تھا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو غزہ کے اندر رول دے دیا، ان کا سیریا کے اندر رول ہوگا، اور مسلمان ممالک کے اندر پھر عراق کے اندر رول ہے. آسان الفاظ پنجابی کے اندر تو ڈر دینا. حسن آپ کا کامنٹ اس سٹوری کے اوپر؟ دیکھیں اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ڈیفینڈرز آف حرمین شریفین اور پھر ڈیفینڈر آف مسجد اقصی، یہ تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی قبلہ اول ہے، اور اس کے اگر تحفظ کی سعادت پاکستان افواج کو ملتی ہے تو یقین طور پر یہ ایک بڑی سعادت ہوگی. اور اس میں دیکھیں پاکستان کی افواج کیوں، کیونکہ یہ حماس اور فلسطین کے عوام کی بھی خواہش ہے کہ جو پاک افواج ہیں وہ وہاں پر آئیں، کیونکہ ان کو ایک تحفظ جو ہے وہ اس کا محسوس ہوتا ہے. کیونکہ یہ معلوم ہے کہ واحد پاکستان جو ہے وہ دنیا کی اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اور اسرائیل کے مقابلے میں پاکستان جو ہے ایک تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور دوسرا سب سے زیادہ تکلیف بھی اسرائیل کو ہونی ہے پاک فوج کے اگر وہاں پر وہ آتی ہے تو، کیونکہ سفارتی لحاظ سے بھی ہم نے ان کو تسلیم نہ کیا ہے نہ کریں گے. اور افغانستان معاف کیجیے گا، اور اسرائیل کے حوالے سے یہ چیز ہے کہ اسرائیل کے جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوگی جب جو ہے وہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے اگر وہاں پر لگنے شروع پڑے غزہ کے اندر، تو جو ان کی ایک ایگنی ہوگی وہ بھی جو ہے وہ دیدنی ہوگی. تو میرے خیال سے بڑا اچھا ہے یہ اگر ہو جائے تو. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین مختلف یہ جو ایشوز ہیں ان کے اوپر آپ نے پینلسٹ کی رائے سنی.